مکہ کے لوگوں نے جب دیکھا کہ اسلام کی روشنی تیزی سے پھیلتی جا رہی ہے تو وہ پریشان ہو گئے۔ انہوں نے یہودی عالموں سے مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کو پرکھنے کے لیے ان سے کچھ ایسے سوال کیے جائیں جن کا جواب صرف ایک نبی ہی دے سکتا ہے۔ یہودی عالموں نے انہیں 3 سوال دیے۔ پہلا ان نوجوانوں کا قصہ کیا ہے جو پرانے زمانے میں اپنے ایمان کو بچانے کے لیے کہیں غائب ہو گئے تھے، یعنی اصحاب کہف۔ دوسرا روح کی حقیقت کیا ہے، اور تیسرا اس بادشاہ کا کیا حال ہے جس نے مشرق سے مغرب تک سفر طے کیا، یعنی حضرت ذوالقرنین علیہ السلام۔ جب یہ سوال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھے گئے تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بیان کرنے کے لیے، ان کو بتانے کے لیے سورۃ الکہف نازل فرما دی۔ یہ کوئی فرضی کہانی نہیں بلکہ یہ بات ہے قرآن کی۔ یہ بات ہے ان نوجوانوں کی جنہیں ہم اصحاب کہف یعنی غار والے کے نام سے جانتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان، ثابت قدمی اور قربانی کو قرآن میں ہمیشہ کے لیے محفوظ کر دیا ہے۔ یہ بات ہے سورۃ الکہف کی، اور یہ واقعہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بعد پیش آیا جب روم کے بادشاہ دقیانوس نے لوگوں کو بتوں کی عبادت کرنے پر مجبور کر رکھا تھا۔ اس زمانے میں ایک بڑا شہر تھا جسے افسوس کہا جاتا ہے۔ وہاں بادشاہ نے اعلان کر رکھا تھا جو شخص ایک خدا کی عبادت کرے گا اسے زندہ جلا دیا جائے گا۔ لیکن اسی شہر میں چند نوجوان ایسے تھے جن کے دلوں میں ایمان کی روشنی جاگ اٹھی۔ انہوں نے کہا، ہمارا رب آسمانوں اور زمین کا رب ہے، ہم اس کے سوا کسی کی عبادت نہیں کریں گے۔ یہ الفاظ ان کی زندگی کا رخ بدل گئے۔ وہ دنیا کے خوف سے نہیں بلکہ اللہ پر یقین کے ساتھ اٹھ کھڑے ہوئے۔ جب بادشاہ کو ان کے ایمان کا علم ہوا تو اس نے حکم دیا کہ ان نوجوانوں کو گرفتار کر لیا جائے، لیکن وہ اس سے پہلے ہی شہر چھوڑ کر پہاڑوں کی طرف نکل گئے۔ راستہ طویل تھا مگر دلوں میں سکون تھا، اور زبان پر بس یہی دعا تھی، اے ہمارے رب، ہمیں اپنی طرف سے رحمت عطا فرما اور ہمارے معاملے میں راہ راست مہیا کر۔ آخر کار وہ ایک پہاڑ تک پہنچے جہاں انہوں نے اللہ کے نام پر پناہ لی۔ ان کے ساتھ ایک کتا بھی تھا جو وفاداری سے ان کے ساتھ چلتا آیا اور غار کے دہانے پر بیٹھ گیا۔ قرآن کہتا ہے ان کا کتا غار کے دہانے پر اپنے بازو پھیلائے بیٹھے تھا۔ جب وہ تھکے ہوئے لیٹے تو اللہ تعالیٰ نے ان پر گہری نیند طاری کر دی، ایسی نیند جو 3 دن 3 مہینے یا 3 سال نہیں بلکہ 300 سال تک جاری رہی۔ وہ اپنے غار میں 300 سال سوئے رہے۔ یہ نیند اللہ کا معجزہ تھی۔ نہ دھوپ ان پر براہ راست پڑتی، نہ غار کا دروازہ بند تھا، بلکہ اللہ نے سورج کی شعاؤں کو اس طرح موڑ دیا کہ وہ ان کے جسم کو نقصان۔ تو ایک دن ایک چرواہا وہاں پر گیا اور اس چرواہے کے ذریعے بکریوں نے اس غار کا منہ کھول دیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت کی ایک حیرت انگیز نشانی تھی۔ دنیا میں بادشاہ بدل گئے، وقت گزرتا گیا، سلطنتیں مٹ گئیں۔ وہ لوگ جو ان نوجوانوں کو ڈھونڈ رہے تھے خود مٹی میں مل گئے، لیکن غار کے اندر یہ مومن نوجوان محفوظ اور سلامت سوئے رہے۔ ان کے چہرے تر و تازہ، صرف چند ہی لمحے گزرے ہوں۔ پھر ایک دن اللہ تعالیٰ نے انہیں جگا دیا۔ وہ ایک دوسرے کی طرف دیکھ کر حیران ہوئے، ہم کتنی دیر سوئے رہے؟ کسی نے کہا شاید ایک دن یا دن کا کچھ حصہ۔ پھر انہوں نے کہا اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنی دیر ٹھہرے۔ انہوں نے کھانے کے لیے اپنے ایک ساتھی کو شہر کی طرف بھیجا جس کے ہاتھ میں وہی چاندی کے سکے تھے جو 3 صدی پہلے کے تھے۔ جب وہ بازار پہنچا تو لوگ اسے دیکھ کر حیران رہ گئے۔ انہوں نے کہا یہ تو سینکڑوں سال پرانے سکے ہیں، یہ آدمی کہاں سے آیا؟ اور لوگوں نے اس کو پکڑ کر بادشاہ کی طرف لے گئے، اور بادشاہ نے جب یہ دیکھا تو اللہ کی بارگاہ میں رونا شروع کر دیا۔ یوں لوگوں کو معلوم ہوا
کہ یہ وہی اصحاب کہف ہیں جن کا ذکر نسلوں سے ہوتا آ رہا تھا، اور یوں اللہ نے ان کے ذریعے مرنے کے بعد دوبارہ زندہ ہونے کی حقیقت کو ظاہر کر دیا۔ اگر ہماری ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔